تو ہم نے معیار متعین کرنا ہے بھائی قرآن و سنت سے، اللہ سے۔ اللہ تو قرآن و سنت ہی کے ذریعے بتائے گا نا، تو اس میں سب سے پہلا معیار اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو مشرک ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کی جتنی نیکیاں ہیں، ہر وقت لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں، لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرتے رہیں، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کراماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ ایک راکھ کا پہاڑ ہوتا ہے نا، پہاڑ راکھ ہوتی ہے نا، جو جل کے راکھ حاصل ہوتی ہے، کتنی لائٹ، کتنی ہلکی ہوتی ہے وہ، اس کا پہاڑ ہو تو دیکھنے میں تو لگے گا بڑا وزنی، لیکن آپ پھونک ماریں گے وہ پہاڑ اڑ جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم چونکہ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہو چیزوں کو، اس لیے تمہیں جو مشرک اور کافر لوگ ہیں ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے، انہوں نے ہسپتال بنا دیے، انہوں نے انسانیت کی ایسی خدمت کی، لیکن وہ وزن میں میرے نزدیک بہت ہلکے ہیں۔ قیامت کے دن جب ان کو ترازو میں رکھا جائے گا، ان کا ایک پھونک ماریں گے اور وہ اڑ جائیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا وزن ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ نے کہا ان کا وزن بہت ہلکا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بخشوا دے۔ ہاں، اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ بن جائے، اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ، بخشوا نہیں سکتا ان کو۔ اور اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ کو ایک سمجھنا۔ حالانکہ انسانیت کی نظر میں تو کوئی یہ بہت بڑی نیکی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ اینگل رکھا ہوا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس اینگل سے دیکھتا کیوں ہے؟ یعنی یہ کیا بات ہے کہ آپ اگر مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا اللہ کے وجود، جیسے ملحد اور ایتھیسٹ لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہے، سب آٹومیٹیکلی خود بخود سب کچھ چلا آ رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسا وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اتنا مضبوط موقف کیوں رکھا ہوا ہے، جس کو میں اپنی زبان میں موقف کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی طرف موقف کا لفظ کی نسبت نہیں کی جاتی، لیکن آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ ایسا کیوں اللہ نے یہ نظریہ ہے کہ بھئی یہ اگر تم کفر کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو کوئی حیثیت تمہارے کسی عمل کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے کیوں؟ دیکھیں اس کی وہی وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے، ہم جب کہتے ہیں نا یہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے، بہت اچھا ہے، تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے تم پر احسانات کیے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کو تم بھول گئے۔ میں گھر کی ایک مثال دیتا ہوں، ابا اماں کی۔ آپ کی پیدائش کا سبب آپ کے والدین بنے، ماں نے آپ کو جنا، دودھ پلایا، پالا پوسا، آپ کے ابا نے آپ کی تعلیم پہ خرچ کیا، آپ کو گھر دیا، ایک طویل عرصے تک آپ ماں باپ کے احسان میں پلے رہے، پل 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 آپ ماں باپ کے محتاج تھے۔ جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اب آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو، مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو، لوگوں کے ساتھ تھینک یو ہنس کھیل کے بات کر رہے ہو، ابا کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہوئی۔ دنیا تو کہے گی آپ بہت اچھے ہو، لیکن کوئی عقل مند ہوگا نا جو صحیح اینگل سے دیکھتا ہوگا، وہ کہے گا اس کا کیا فائدہ، جو اپنے تھے ان کو آپ بھول گئے، اور جو غیر تھے ان کو آپ نے اپنا بنا لیا، بلکہ اور تانے ملیں گے آپ کو۔ تو اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم۔ وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے، اس وقت تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی، اس وقت سے جانتا ہے۔ اسی نے پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ ماں کے رحم میں جانے کے بعد اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بنتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں تمہیں اس نے دی ہیں۔ پھر جب تمہیں دنیا میں لایا، تمہاری ماں کی چھاتی میں اس نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے۔ پھر ماں کو جو ممتا دی، بے پناہ محبت دی، یہ بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہے۔ خدا کا انکار کرنے والے ہر چیز فطرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ نیچر نے یہ سکھایا ہے۔ بھائی یہ نیچر تو اندھی بہری گونگی ہے، وہ کیا سکھائے گی کسی کو؟ اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کی ٹانگیں ہیں، اس کے پاس اسپیکنگ پاور ہے جو وہ سمجھائے گی۔ اللہ نے دیکھو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نا کیسی کیسی مثالیں دی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نا ماں کی محبت نیچرل ہے، تو سانپ میں کیوں نہیں ہے؟ سانپ کی مادہ انڈے جنتی ہے، انڈے دیتی ہے، اور جیسے ہی بچے نکلتے ہیں کھانا، بچے سب سے پہلے ماں سے دور بھاگتے ہیں سانپ کی مادہ کے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اگر یہ نیچرل ہوتا تو سانپ کی جو بچے جب وہ جنتی ہے تو اس کی ممتا کہاں چلی جاتی ہے اس وقت؟ آپ کہہ سکتے ہو تو زہریلا جانور ہے سانپ،
تو اس کی نیچر ہی یہی ہے کہ وہ محبت ہی نہ کرے کسی سے. مچھلیوں کو دیکھ لو آپ, میں نے تو ایکویریم میں مچھلیاں بہت پالی ہیں. مچھلیاں تو زہریلی نہیں ہوتی, کتنی پولائٹ سی مخلوق ہے مچھلی, فش آرام سے یوں یوں تیر رہی ہوگی. مچھلیاں جب انڈے دیتی ہیں پہلے تو انڈے کھا جاتی ہیں, وہ انڈے جو بچتے ہیں اس سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلتی ہیں, پھر ان کو بھی کھاتی ہیں. وہ ماں خود اپنے بچوں کو کھاتی ہے. جو بچہ بچ نکلنے میں کامیاب وہ جی لیتا ہے, ورنہ اکثر بچے ماں بولو کھا جاتے ہیں. اور بھی مخلوق ہے ایسی, کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں بچہ جن کے کھا جاتی ہے, اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں کی بچے سے محبت ہوتی ہے, اور کچھ ایسے بہت زیادہ ہوتی ہے, اور کچھ ایسے اتنی زیادہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے کہ اپنی جان دے دیتی ہے, بچے کو بچا لیتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ خود بخود نہیں ہے, یہ ایک مینجمنٹ ہے. فطرت نے ہر ماں میں اس کی جو ہے نا ایک خاص طریقے سے محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. کسی میں محبت زیادہ ڈال دی ہے, کسی میں کم ڈال دی ہے, کسی میں بالکل بھی نہیں ڈالی, اور کسی میں نفرت ڈال دی ہے, اور کسی میں بہت زیادہ نفرت ڈال دی ہے. تو یہ ماں کی محبت کو ہم نیچرل کہتے ہیں, یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں, ورنہ نیچرل اصل میں اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, سب خدا کا پیدا کردہ ہے. اب جب آپ دیکھتے ہو نا کہ کون سے جانور ہیں جن کے ماں کے دل میں, اچھا کچھ جانور ایسے ہیں کہ ماں تو محبت کرتی ہے, باپ نہیں محبت کرتا بچوں سے. جیسے اکثر جانوروں میں باپ کے دل میں کوئی محبت ہوتی ہے بچوں سے. بھائی بکری اپنے بچے کو پالتی ہے, بکرا پالتا ہے جس کے بچے ہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کے یہاں پالتا ہے, مجھے بھی چپ بیٹھے ہیں. بکری بچے کو پالتی ہے, بکرا نہیں پالتا. گدھی گدھے کو پالتی ہے, گدھا نہیں پالتا. اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے یا پڑوسیوں کا بچہ ہے, اس سے کوئی فرق نہیں. مچھلیوں میں کیا ہوتا ہے, بچے پیدا ہوئے مچھلیاں کھانا شروع کر دیتی ہیں, لیکن بعض مچھلیاں ایسی ہیں اتنی محبت کے جو پیر ہے نا, ماں بھی پالتی ہے اور اس مچھلی کا باپ بھی پالتا ہے. تو اگر یہ خود بخود ہو رہا ہوتا نا تو اس میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے جب غور کیا نا کہ کون سی جانور ایسا ہے جس کی ماں میں محبت بہت زیادہ ہے, کسی میں کم ہے, کسی میں ماں اور باپ دونوں میں ہے, اور کسی میں بالکل بھی نہیں ہے, تو دیکھا کہ جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت کم ہے, اور وہ بہت کم ہے, ان میں ماں کی ممتا بہت زیادہ. اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گروتھ ریشو بھی کم ہے, اور ان میں بچوں کے مرنے کے چانسز انوائرمنٹ اور ماحول کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں. تو ان میں ماں کی اور باپ کی ممتا زیادہ نہیں بلکہ بہت سے بھی زیادہ ہے. اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی گروتھ ریشو بھی کم, اور وہ طوفانی ہواؤں میں پیدا ہوتے ہیں, اور بے تحاشا ان کو طوفان جھیلنے پڑتے ہیں. تو ان میں صرف ماں اور باپ کی محبت نہیں, پورے خاندان کی محبت ڈالی ہوئی ہے, سارا خاندان مل کے بچے کو پالتا ہے. یہ جو پینگوئن ہے, آپ اس کی ویڈیوز جا کے دیکھو. ابے وہ پینگوئن نہیں جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہن کے وہ سمندر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں نہیں, وہ جس کو پانی کی بلی کہتے ہیں میرے خیال ہے اردو میں, وہ 3 پیس. مجھے تو ایسا لگتا ہے, میں نے دیکھا ہے وہاں ناروے وغیرہ میں نا, تو وہ 3 پیس جاپان میں بھی برف میں ہوتے ہیں نا وہ, تو وہ انہوں نے ان کا ماحول بنایا ہوا, سخت شدید سردی میں رہتے ہیں. تو یہ انٹارکٹیکا وغیرہ میں جہاں پر بہت برفانی ہوائیں, طوفان, تو بچہ ان طوفانوں کو نہیں جھیل سکتا. تو اس کے لیے اللہ نے میں نے کتاب پڑھی ہے اس پہ, ڈاکومنٹری نہیں دیکھی, ایک سائنٹسٹ کی میں نے کتاب پڑھی ہے, کئی سال ہو گئے, پوری مجھے یاد نہیں ہے وہ, کہ کیسے اس کی ماں اور باپ دونوں مل کے ایک بچے کو پالتے ہیں. ہم ایسے 19 کو نہیں پال سکتے جیسے وہ. سڑاتا رہوں گا میں, چڑھاتا رہوں گا, جیسے وہ, اللہ نظر سے بچائے. تو جیسے وہ ارشاد بٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ آپ یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں, وہ بھی بیچارہ فیملی پلاننگ والوں سے متاثر ہے نا, کہہ رہے بہت اچھی خدمت ہو رہی, بہت اسٹائل سے وہ طنز مارے تھے اس میں. تو لوگ سمجھتے ہیں میں شرمندہ ہو جاؤں گا, میں شرمندہ ہوں, لیکن اس پہ شرمندہ ہوں کہ پروگریس جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں, پھر میں شرمندہ ہوں. جو ریزلٹ ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. 19-20 تو آپ آج کل آپ کے پی کے میں جاؤ آرام سے, 19-20 کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو خیر, تم کتنے ہو؟ 6 بہن, تو تم 19 کہہ رہے ہو ان کو یار. خیر, وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کے کتنے بچے, آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. تو اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ابا کرتے کیا ہیں؟ کہہ رہے میں نے بتایا نا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. کہہ رہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں کرتے کیا ہیں؟ تو کہہ رہے یہ کام نہیں ہے کیا؟ یہ کام. خیر وہ ایک مزاح تھا. تو پینگوئن کو دیکھ لو آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں, اس کی کتابیں پڑھیں اس کے بارے میں, گوگل پہ سرچ کریں, کیونکہ جھکڑ ہیں, برفانی طوفان آتے ہیں, اس بچے کو کا سروائیو کرنا بہت مشکل.
لیکن اس کے ماں باپ اس بچے کو جننے میں اور پالنے میں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، ایسے جان جوکھوں میں کھیل کے اور اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اپنے بچے کو پالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد باقی خاندان بھی ساتھ دیتا ہے. وہ پورا پریوار جو ہے نا جھنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، چلو جی ماں پیچھے رہ گئی تو دوسری انٹی آتی ہیں اس کو گلے لگا لیتی ہیں. انسانوں میں ایسا نہیں ہے، دوسری انٹی آئیں گی وہ اس کو گلے لگا لیں گے، چل بھائی جب تک تیری ماں نہیں آتی تھوڑی دیر کے لیے برفانی ہواؤں سے میں تجھے بچا لیتی ہوں. لیکن جن جانوروں میں گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے، تنادن پیدا ہوتے ہیں، ان میں اللہ اگر ماں کی ممتا رکھ دیتا نا تو ماں تو سارا دن سینکڑوں بچوں کو پال پال کے خود مر جاتی وہ، اور اتنے ان کے گروتھ ریشو ہوتا کہ وہی نسل ہوتی، باقی دنیا میں سب ختم ہو چکے ہوتے. سانپ کی مادہ ہزاروں انڈے دیتی ہے، اب وہ ہزاروں میں اگر 500 بھی بچ جاتے تو سانپ ہی سانپ ہوتے دنیا میں. اسی طرح مچھلیاں، میں نے ایک فش پالی ہے، وہ ہے کون سی فش ہے، گولڈن فش، موٹی سی نہیں ہوتی، 10,000 انڈے کہتے ہیں ایک وقت میں دیتی ہے وہ. 10 ایسی مچھلیاں ہیں، 10,000 انڈے اور 20 50 ہزار انڈے، پھر ان سے 50 ہزار بچے نکلتے ہیں. اب آپ سوچ لو 50,000 بچے نکلے، وہ 50 ماں نے پال پوس کے اسکول بھیج کے ٹیوشن فیس لگا کے سارے ویکسین کروا کر اس کو جوان کر دیا. ان 50,000 کی جب شادی ہوگی تو ایک ایک کے 50,000، تو 50,000 کو 50,000 سے ضرب دو تو اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000، کیا اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب، تو تقریباً 5 ارب یا 50 ارب، صحیح کیلکولیشن کر لینا گھر بیٹھ کے، 50 ارب تھوڑے دنوں میں ہو جاتے ہیں. تو مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی میرے بھائی، سمندر میں تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، پھر وہ سب مر جاتی، تعفن پھیلتا. تو اللہ نے کہا اتنے بچے یہ پیدا کر رہی ہے تو ان کی ماں کے دل سے اللہ نے ممتا چھین لی، بولا کھاؤ، جو نکل گیا وہ میچ جیت جائے گا. ٹھیک ہے، وہ پہلے دن سے ہی بھاگنا شروع کرتا ہے، پہلے اماں سے جو نکل گیا وہ جیت گیا. تو بھائی یہ ماں کے تو وہ بھی مچھلی ہے. تو اچھا کچھ جانور ایسے نر اور مادہ دونوں مل کے پال رہے ہیں اس کو، تو یہ پورا ایک مینجمنٹ ہے. قرآن کی اس آیت کو یاد رکھو. قرآن جہاں بھی اللہ کی کائنات کے مظہر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کائنات میں یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے، 2 لفظوں میں اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم. بہت زبردست آیت ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں نا، اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا. اللہ کہتے ہیں تم کتنے نیک ہو، کتنے نیٹ کلین، تھینک یو، اور ہر وقت اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو، ہسپتال بنا دیے، یتیم خانے بنا دیے، اور بہت ہی نائس پرسن، نائس ٹو میٹ یو. یہ سب جب تم سے کوئی ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو، بہت خوش ہوتے ہیں. اور لیکن اگر تم مجھے نہیں مانتے، اللہ کہتے نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تم نے چھوٹا جرم نہیں کیا، چھوٹا جرم نہیں کیا. ایک ایسی ذات کا انکار کر دیا جس کی قدرت کی نشانیاں صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، صبح و شام دیکھتے ہو، تو تمہیں اس کا کیوں خیال نہیں آیا؟ تو تقدیر العزیز العلیم، تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ، اندازہ، ایڈجسٹمنٹ. یہ سب الفاظ تقدیر کے لفظ میں سما سکتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں، مینجمنٹ ہے اس میں، ہمیں ایک کیلکولیشن ہے اس میں، ایک ہوائی نہیں ہے ورنہ نظام چل نہیں سکتا تھا. اب ملحد اور ایتھیس کیا بولتا ہے؟ ایتھیس بولتا ہے کہ حسن اتفاق ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، یعنی خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے، لیکن اس نیچر کو بنانے والا کون ہے؟ خالق. خود بخود یہ نیچر بنی نہیں ہے، یہ فزکس کے جو لا ہیں اور جو پوری دنیا جن قوانین پہ چل رہی ہے یہ خود بخود نہیں بن سکتے، یہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو خدا کا انکار کرے. ہلکا جرم نہیں ہے، تبھی تو ہمارے اسلاف بزرگان دین اس کی ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ ہماری ایمان پر موت واقع ہو، ایسا نہ ہو ہم سے آخری وقت میں ایمان سلب ہو جائے. اب آپ دیکھو اتنے لوگ ایمان کفر پہ موت واقع ہو رہی، ان کو تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کتنے کافر ہیں ان کو کہا جائے موت کے وقت اب تو تم کلمہ پڑھ لو بھائی، کہتے نہیں، ابھی بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ ان کی نظر میں کلمے کی ویلیو نہیں ہے. اور ہمارے یہاں بزرگان دین اور اسلاف جن کی زندگی گناہوں سے پاک تھی، ساری زندگی اسی خوف میں گزر گئی کہ اللہ ہم سے ایمان نہ چھین لے، کیونکہ ان کو ایمان کی ویلیو کو پتہ ہے. بھائی قیامت کے دن
اعمال کے ترازو میں جو چیز سب سے وزنی ہوگی وہ کیا چیز ہوگی؟ ایمان، توحید، عقیدہ توحید، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان. تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے، اس کو ہلکا نہ لیا کرو، کیونکہ آج کل مسلمانوں نے اس کو ہلکا لینا شروع کر دیا ہے. اور جب آپ اس نیکی کو ہلکا لوگے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی آپ کی نیکی ہلکی ہو جائے گی. اللہ کہیں گے اس کو خود اپنی ویلیو، اپنی نیکی کی ویلیو نہیں ہے اس کے دل میں. تو کیسے لوگ ہلکا سمجھتے ہیں؟ لوگ غیر مسلموں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. ابے یار کیا ہوا ہے، کلمہ نہیں ہے، ہیں تو ہم سے اچھے نا. بھائی کلمہ نہیں ہے، ہلکی بات ہے یہ، کلمہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا، نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہیں تو ہم سے اچھے. نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے، کلمے کے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے. تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر تو بھی اللہ ہو سکتا ہے آپ سے ایمان سلب کر لے، جس کو خود ایمان کی پرواہ نہیں ہے. اس لیے میں جو لوگ یورپ امریکہ میں جاتے ہیں ان سے بولتا ہوں بھائی اپنے ایمان کو بچانا، ایمان کو، اس پہ سودے بازی مت کرنا، اس پہ سمجھوتا مت کرنا. ہم مسلمان ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، مر جاؤ کٹ جاؤ نہیں بھائی، ایمان نہیں چھوڑنے کا. اعمال اس کے بعد آتے ہیں، اعمال کو بھی فوکس کرنا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وزنی چیز ادھر وہ بات میں آپ کو میں تصویر دکھا دوں گا ان کی. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ بولو، ایمان کی ویلیو ہے سب سے زیادہ. تو قرآن میں جو آیت ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات میں تمہیں مینجمنٹ نظر آئے گی نا، جیسے میں نے بتایا کہ اس طرح سے، اچھا کوئی ایک مخلوق بھی آپ پال لو نا جانوروں کی، اسی میں اللہ کی قدرت کے بے شمار نمونے نظر آ جاتے ہیں. آپ میں نے 50 مرغیاں ہیں نا، 4 مرغیاں تھیں تو ہوتے ہوتے اب ایک سال میں 50-60 ہو گئی. اب آپ دیکھو اللہ کی نظام دیکھو، مرغی کھانے کے لیے ہے نا، انڈے دینے کے لیے. اب وہ مرغے اتنے ہو گئے ہیں، مرغیاں برابر ہیں، مرغوں نے ایک دوسرے کو مار مار کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کل ایک جنازہ مرغے کا نا، ہمارے مالی نے تصویر بھیجی، ایک جنازہ دیکھ رہے ہو آپ، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کچھ مرغے ذبح کر کے کھا جاؤ. میں نے کہا دیکھو اللہ نے یہ مرغے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں. کس کے لیے پیدا کیے؟ نہیں کھاؤ گے نا یہ آپس میں لڑیں گے. نسل کے لیے چند مرغے ہی ہوں گے، مرغیاں زیادہ رکھو مرغے کم رکھو. یہ اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ نسل کے لیے چند مرغے ہوں گے، باقی کس کے لیے؟ کھانے کے لیے. نہیں کھاؤ گے تو یہ آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو مار دیں گے. تو کل سے پھر میں نے کاٹنا شروع کیا. آج اگر بٹیر کی دعوت نہ ہوتی تو آج میں نے دیسی مرغا کھانا تھا. تو حقیقت یہ آپ کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہونا تو ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی. کوئی کام نر پیدا ہوتے ہیں کٹنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کھانے کی مخلوق ہے، تم کھا نہیں رہے تو یہ آپس میں ماریں گے ایک دوسرے کو. نسل بڑھانے کے لیے تو 8-10 مرغیوں پہ ایک مرغا کافی ہے، باقی تو کھانے کے لیے ہے. کیوں نہیں کھا رہے؟ کنجوسی کر رہے ہو، مار دوں گا. جنازے اٹھیں گے. کل ایک جنازہ تھا، بس وہ پہلے ہی سبق 3-4 جنازے تو اٹھ چکے ہیں. خود ہی مار رہے ہیں. مرغے اتنے ایگریسو ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے اور مارتے بھی مرغیوں کی محبت میں ہیں. وہ تو عشق میں مرتا ہے ایک مرغا، وہ کہتا ہے یہ مرغی میری ہے، وہ کہتا ہے تیری میری ہے. وہ پھر لڑتے ہیں، مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ایک جو جیت گیا اس کو مرغی مل گئی. وہ ہے نا، وہ ایک مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی. مرغا کہتا ہے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی، اس سے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے. یہ ایک الگ اینگل سے سوچ رہا تھا مرغا. خیر، تو یہ بھی ایک آپ کو میں بات بتاؤں جنرل نالج کی. آج کل نا مچھلیوں کی فارمنگ شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو آج دیسی مرغیاں اتنی نہیں تھی کہ لوگوں کی گوشت کی ضرورت پوری کر لیتی. یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اگر یہ ہم فارمی مرغی نہ ہوتی نا، جو کراس بریڈنگ کر کے ایک نسل نکال لی ہے، تو دیسی مرغیاں لوگ پال رہے ہوتے گاؤں دیہاتوں میں، پھر بھی ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہوتی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں نا، جو سرمایہ دار لوگ ہیں، ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے یہ سارے چوچلے ہوتے ہیں. ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ ہماری انویسٹمنٹ کم ہو اور آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو. پھر وہ جب ایک چیز سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے تو ظاہر ہے دیسی مرغیوں کی جو پروڈکشن ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیسی مرغیاں ہماری گوشت کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، لیکن اگر فارمنگ کو ختم کر دیا جائے تو یہ دیسی پوری کریں گی. کیونکہ میں نے تو مرغیاں پال کے دیکھا ہے، ایسے ان کی گروتھ ہوتی ہے نا، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32 ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے. ان کی نسل کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بڑی جگہ ہے آپ بیزار آ جاؤ گے مرغیوں سے، اتنی اسپیڈ سے پھیلتی ہیں یہ. تو یہی حشر ہم نے مچھلی کے ساتھ کیا.
کراچی میں اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے، اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ مارکیٹ میں گئے ہو اور مچھلی نہ ملی ہو پورے ملک میں. لیکن سرمایہ داروں نے کیا کیا کہ ان کو پیسہ کمانا ہے، دولت کمانی ہے، انہوں نے مچھلی کی بھی فارمنگ شروع کر دی. فیڈ کھلا کھلا کے اس کو بڑا کر دو اور تالاب میں پالو، نہ اس کو وہ ماحول ملتا ہے بھاگنے دوڑنے کا، نہ وہ اس کو آرگینک خوراکیں ملتی ہیں. اب رزلٹ کیا نکلا؟ وہ اتنی سستی ہے کہ اب سمندر سے خریدنا لوگوں نے جو آرگینک ہے وہ چھوڑ دی. بھائی یہ بہت سستی مل رہی ہے، اور تاجروں نے بھی اسی کو فوکس کیا، یہ جلدی تیار ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو سمندروں میں شکار ہو رہا ہے اسے چھوڑ چھوڑ کے لوگ کس پہ سیٹ ہو جائیں گے؟ یہاں تک کہ اب فشری جہاں سے سمندری مچھلی نکلتی ہے وہاں بھی فارمی مچھلی جا کے بک رہی ہوتی ہے. فارم کی مچھلی وہاں جاتی ہے اور لوگ فشری سے سمندر کی سمجھ کے لا رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ زیادہ ہو جائے گا تو تاجر اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. پھر یہ اس طرح کی باتیں سوسائٹی میں ہوں گی، بھائی یہ تو بڑا زبردست ہو گیا کہ فارمی مچھلی کے تالاب بن گئے، ورنہ آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ سمندر کی مچھلی ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتی. تو یہ ہوتا ہے نقطہ بادل وقوع. کوئی کام آپ پہلے حماقت کر لیتے ہو، پھر اس کے بعد اس کے آپ حکمتیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو. ورنہ خوراک کے معاملے میں چاہے دیسی مرغی ہو چاہے مچھلی ہو، آبادی کو ڈبل در ڈبل کر دو، دگنا در دگنا کر دو. نہ سمندر نے کبھی ہاتھ روکا ہے اور نہ کوئی خوراک کی کبھی کمی ہوئی ہے. یہ سب ہوائی باتیں ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں بنتی. جب آپ ایک آرٹیفیشل پہ سیٹ ہو جاؤ گے پھر ظاہر ہے پھر تو یہ کہنا پڑے گا کہ اب دیسی جو ہے وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کرتی. ورنہ دیسی ہی کھاتے آ رہے تھے لوگ، جب ضرورت ہوتی تھی کھا لیتے تھے. خیر، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اندازہ ہے، مینجمنٹ ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی خوبصورت مینجمنٹ تمہیں کائنات میں نظر آئے گی. اور یہ مینجمنٹ بھی صرف کوئی مینیجر ہونا ضروری نہیں ہے. جس کی طرف سے یہ مینجمنٹ ہے اس میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر یہ مینجمنٹ ہو نہیں سکتی تھی. ایک انتہائی طاقتور ہو، جو چاہے کر سکتا ہو. نمبر 2، اس کو ہر چیز کا علم ہو. بعض دفعہ آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے، نالج نہیں ہوتی، تو بھی آپ کام کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر کسی کے پیٹ میں درد ہے، وہ آیا آپ کے پاس طاقت ہے، ایک جبڑا پھاڑ سکتے ہو اس کا، یوں کر کے پیٹ چیر سکتے ہو، لیکن آپ کے پاس نالج نہیں ہے کہ پیٹ کے درد کا علاج کیسے ہوتا ہے. اب آپ تھپڑ مار مار کے اس کو درد ٹھیک کر رہے ہو، جیسے مائیں بچوں کو تھپڑ مار مار کے چپ کرا رہی ہوتی ہیں. بچہ رو رہا ہے سر میں درد، ناک میں درد کی وجہ سے یا گلے میں درد کی وجہ سے، مائیں تھپڑ مار مار کے طاقت کا استعمال کر کے اس کو چپ کرا رہی ہیں. وہ چپ ہونے کے بجائے اور چیخ چیخ کے رو رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ماں کے پاس طاقت تو ہے، نالج نہیں ہے کہ یہ رو کیوں رہا ہے. نالج نہیں ہے تو سمجھتی ہے طاقت کے زور سے میں بچے کو دبا دوں گی، ڈرا کے نہ چپ کرا دوں گی. وہ چپ نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس نالج تو ہے لیکن طاقت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے اس کے کمبخت کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے، استغفر اللہ، کمبخت نہیں کہنا چاہیے، اس کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو قبض ہے. نالج ہے آپ کے پاس. اور قبض کا علاج بھی آپ کو پتا ہے کہ جی قبض کا علاج یہ ہے کہ جمال گوٹا انہیں جو بھینس کے منہ میں ڈالا تھا، بھینس نے پہلے پھونک مار دی تھی تو اسی کے منہ میں چلا گیا تھا وہ، تو جمال گوٹا اس کو کھلا دیا جائے، یا کوئی بھی ڈاکٹر لوگ بتاتے رہتے ہیں یہ قبض کی گولی ہے، یہ کھا لی جائے. نالج تو ہے لیکن اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ آپ وہ گولی خرید کے لے آؤ، تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو دنیا میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کسی کام کے کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے اور اس کام کے بارے میں نالج بھی ہوتی ہے، تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز آپ صرف باتیں ہی پھینکتے رہو گے کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے لوگ بڑے بڑے ویژن بناتے ہیں، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. بھائی آپ کے پاس وسائل کیا ہیں؟ وسائل کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر وسائل ہیں لیکن نالج ہی نہیں ہے کہ کس وقت کیا، کون سا وسیلہ اور کون سا ذریعہ ہم نے استعمال کرنا ہے، تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس پوری کائنات میں تم غور کرو گے تو 2 نتیجوں تک پہنچو گے، ایک بلکہ 3 نتیجوں تک پہنچو گے. نمبر 1، اس کا بنانے والا کوئی ہے، یہ خود بخود نہیں ہے. نمبر 2، بنانے والا بہت طاقتور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. نمبر 3، صرف طاقتور نہیں ہے، اس کے پاس نالج ہے، علم بہت زیادہ ہے. اس کو پتا ہے کس کی نسل بڑھانی ہے، کس کی نسل گھٹانی ہے. اس کو پتا ہے مفتی طارق مسعود کے بچے زیادہ ہونے چاہیے. خیر یہ تو ایک بیچ میں ایسی مثال آ گئی. اس کو پتا ہے کہ کون سی مخلوق کی نسل بڑھنی چاہیے، کون سی مخلوق کی نسل گھٹنی چاہیے. دیکھو آسٹریلیا میں ہم جو یہ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں نا، ترس آتا ہے ہمیں، یار بیچارے جوان ہٹے کٹے ذبح کر کے ہم کھا جاتے ہیں. ان کے جینے کی عمر تھی، اگر ہم ان کو ذبح نہ کریں نا یہ ہمیں کھا جائیں. یہ کیا کریں؟ ہمیں کھا جائے. یا تو ان پہ بہت زیادہ ظلم ہوگا، یہ بھوکے مریں گے،
یا ہمیں کھا جائیں. ہمیں کیسے کھا جائیں میں ایکسپلین کرتا ہوں, مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں نا جن کا شریعت نے حکم دیا کاٹ کے کھا جایا کرو ان کو ذبح کر کے, اگر آپ ان کو نہیں کھاتے نا, یا بقرعید میں ذبح نہیں کرتے, یا کھاتے ہی نہیں ہو آپ ان کو جینے دیتے ہو, ان کے پیٹ کمبختوں کے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا کہ ان کو 2 ٹائم پوری دیگیں چاہیے. بھینس کو کیا چاہیے پتا ہے؟ 2 ٹائم, 2 روٹی نہیں چاہیے اس کو پورا ونڈا چاہیے, اتنی بڑی تعداد میں. بھائی اس کو بند کروا دینا, یہ ہمیشہ بے وقت یہاں سے, ایک تو یہ ویسے بھی الارم کے طور پر اذان کا ٹھیک ہے ہی نہیں اذان کا بجنا, تو اتنے بڑا ان کا پیٹ ہوتا ہے. ہمارے محلے سے نا ایک گائے بھاگ گئی تھی بقرعید کے دنوں میں, بچڑا تھا بھاگ گیا تھا, ذبح کرنے کے لیے لگے تو بعض دفعہ وہ بچڑا بھاگ جاتا ہے, اتنا طاقتور ہوتا ہے, بھاگ گیا, وہ بھاگا وہ غائب, مل ہی نہیں رہا, یعنی کہاں غائب ہو گیا. 3-4 دن کے بعد ملا, پھر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا. وجہ کیا ہے؟ اس کو بھائی 2 ٹائم پیٹ بھر کے خوراک چاہیے تھی, وہ کہاں سے لیتا؟ وہ یہ پودوں سے, اور باہر اتنا تھوڑی مل جاتا ہے اس کو. تو یہ وہ جانور ہیں جن کو کون کھلاتا ہے؟ انسان. اور انسان کا اس پہ خرچہ نہیں, ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کھیتوں میں تو جانور خود کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کھیت بھی اگائے جاتے ہیں باقاعدہ. ہاں یہ جنگلی جانور ہیں جو جنگلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, تو بھی ان کی قربانی کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا, ان کی قربانی سے قربانی ہوتی نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ اونٹ اتنا پانی پیتا ہے, اتنی خوراک ہے اس کی, اگر آپ ان کی نسل کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, کاٹ کے کھائیں گے نہیں, تو یہ جنگلوں کے جنگل کا صفایا کر دیں, زمین کی گھاس اور گرینری کو یہ ختم کر دیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے نا, آسٹریلیا میں جا کے دیکھو. آپ آسٹریلیا میں 100-150-200 سال پہلے انگریز اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر گئے تھے ہندوستان سے, پشاور سے بھی کچھ لوگ گئے, تو یہ لوگ اپنے ساتھ اونٹ لے گئے تھے مسلمان, بحری جہازوں میں اونٹ لے جا کے انہوں نے جنگلوں میں کام وام کیے جو بھی. تو پھر یہ جب واپس آئے تو اونٹ وہیں چھوڑ دیے انہوں نے. اب وہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا, آسٹریلیا میں گورے نہیں کھاتے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان اونٹوں کی نسل اتنی بڑی ہے. 2 واقعات تو میرے سامنے ہیں. میں جب لاسٹ ٹائم آسٹریلیا گیا اس وقت بھی, اور اس سے پہلے جب آسٹریلیا گیا اس وقت بھی یہ واقعہ ہوا کہ ان کی گورنمنٹ نے 10,000 اونٹ پسٹل سے فائر کر کے مارے ہیں جنگلوں میں. کتنے اونٹ؟ 10,000 اونٹ ہیلی کاپٹروں سے نا نشانہ لے کے مارے ہیں. میں نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا یار, یہ اونٹوں کو تم ایسے فائر کر رہے ہو جیسے کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں. بھائی انہوں نے کہا آسٹریلین گورنمنٹ بیزار آ گئی ہے, یہ صحراؤں میں جتنا پانی ہوتا ہے یہ پی لیتے ہیں. یہ کہ اونٹ جب پانی پیتا ہے نا, قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا, پیاسا اونٹ ایسے ٹینکوں کے ٹینک خالی کر دیتا ہے. اونٹ اسٹور بھی کرنا ہوتا ہے نا اس کو, اور اتنے جنگل میں یہ چرتا ہے, اتنا چرتا ہے, گرینری ختم ہو جائے گی, دوسرے جانوروں کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں. پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی اللہ نے ان کی نسلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں آرڈر کیا دیا ہے, کھا جایا کرو. آپ نہیں کھاؤ گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. یہ صحیح ہے نا. تو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اب انڈیا کی لوگ مثال دے سکتے ہیں, بھائی انڈیا میں تو گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا, وہاں تو گائے ماتا کے ساتھ بڑی سیوا کی جاتی ہے اس کی, اور اس کو نہیں کھاتے, تو وہاں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. نا آپ ڈاکومنٹریز یوٹیوب میں دیکھ لو کہ انڈیا میں جو گائے جب بڈھی ہو جاتی ہے, بیل جب بڈھا ہو جاتا ہے, اس بیچارے کا حشر کیا ہوتا ہے, بھوک سے تڑپ کے مرتا ہے. وہ چند گایوں کی تو ہمیں نظر دکھا دیتے ہیں وہ کہ اس کو کوئی گھر میں لے گیا, اس کی مرم پٹی کی, اور اس بڑھیا کو بیچاری کو گھر میں رکھ کے کھلانا پلانا شروع, ذبح کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے اس کو ماں بنایا ہوا ہے. لیکن وہ غریب آدمی کب تک کھلائے گا؟ وہ کہے گا میں اپنے بچوں کو کھلاؤں یا گائے ماتا کو کھلاؤں, اپنی سچی مچی کی ماتا کو کھلاؤں یا اس ماتا کو کھلاؤں؟ وہ تو پریشان ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جانور سسک کے مرتے ہیں. وہ ویڈیوز نہیں ڈالی جاتی, کچھ لوگوں نے تو ڈالی ہیں, کچھ ہندوؤں نے وہ ویڈیوز ڈالی ہیں, لیکن انہوں نے یہ دکھانے کے لیے ڈالی ہے کہ دیکھو ہم ہندو ہیں, ہمیں گائے کا احترام کرنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں گایوں کا حشر کیا ہو رہا ہے, بیچاری کیسے سسک کے تڑپ کے مر رہی ہیں. تو یہ بھوک پیاس سے سسک کے تڑپ کے مریں گے یہ, اگر ہم ان کو ذبح کر کے کھائیں گے نہیں. تو اللہ کا دین ہے نا اسلام, اس لیے اللہ نے کہا کہ بھائی ابھی کھا لو, تو اس میں کیا ہوگا, تمہارے کام بھی آ جائے گا اور ایک اچھی موت مر جائے گا یہ ذبح کر کے. وہ تڑپ کے جو بھوک اور پیاس سے جو ترس کے اور تڑپ کے مرتا ہے, وہ موت سے یہ بچ جائے گا. تو اب وہاں بھی یہی ہوگا آسٹریلیا میں, جو اونٹ کو جو شوٹ نہیں ہوتے وہ جب بڈھے ہو جاتے تو کیا ہوتا ہے ان اونٹوں کے ساتھ, انسان جب بڈھا ہو جاتا ہے تو اولاد لا کے رکھتی ہے اس کے سامنے کھانا. گائے یا اونٹ جب بڈھا ہوگا اور کھانے چلنے کے قابل نہیں رہے گا, تو آپ کا کیا خیال ہے
وہاں اونٹ کے بچے لا لا کے ابا کے سامنے خوراک رکھیں گے, توڑ توڑ کے پانی کے پیالے لا کے رکھیں گے. وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے سسک سسک کے مرے گا وہ. تو اگر آپ ان کو ذبح کر کے نہیں کھاتے تو آپ کو گولیوں سے شوٹ کرنا پڑے گا, جو کسی کام کی بھی نہیں ہے. تو میں نے وہاں بولا کہ بھائی گورنمنٹ سے بولو کہ شوٹ کرنے کے بجائے یہ اتنے سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں, یہ جو ہے وہ ہمیں دے دیں. تو ان کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ لے لو. میں نے کہا ہم تو لے جا نہیں سکتے, کھائیں شکار کر کے. انہوں نے کہا کھا لو. اب 2000 کلومیٹر دور جنگل میں جاؤ ان کو کھانے کے لیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے, جاؤ یار مار کے کھا لو, آپ ذبح کر کے نہار کر کے جیسے آپ نے کھانا ہے کھا لو, لیکن کھاؤ کیسے؟ 2000 اور آسٹریلیا اتنا بڑا صحرا ہے نا, اتنی شدید گرمی, جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے. 2000 کلومیٹر پہ آپ گاڑی میں سفر کر کے جائیں, 2000 کلومیٹر کے بعد جا کے ایک اونٹ کو آپ نے مارا, نہر کیا, تو کیا کرے گا اتنے گوشت کا آدمی؟ ایک ہی دفعہ کر سکتا ہے بس. وہ اس کے بعد آدمی کہتا ہے بھائی میں ادھر سے ہی خرید کے کھا لوں گا, وہ زیادہ بہتر ہے. تو کچھ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں, پریکٹیکلی وہ پاسبل نہیں ہوتی. وہ بات ہی گورنمنٹ نے تو اجازت دی بھی, کھا لو بھائی, ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کھاؤ جا کے. لیکن اتنا مشکل ہے اس کو کھانا, اس کو لائے گا کون؟ اور پھر وہ اونٹ بھی اتنے وحشی ہو چکے ہیں, اس کا بھی خطرہ ہے کہ اونٹ کے آپ نے اونٹ کو کھانے سے پہلے اونٹ آپ کو نہ کھا جائے. کہ اتنے وحشی اونٹ تو ایسے ٹانگتا ہے انسان کو, آپ نے بقرعید میں ویڈیو دیکھی ہوں گی نا, یوں پکڑتا ہے ادھر سے اور اٹھا کے چھت پہ رکھ دیتا ہے بندے کو, اتنا بڑا تو اس کا منہ ہے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ ہے. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ نے 7 آسمان اور زمینیں پیدا کی. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تاکہ اس کائنات کے بننے کے عمل کو اور اس میں جو مینجمنٹ ہے اس کو دیکھ کے تمہیں پتہ چل جائے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور اللہ کا علم بھی کامل ہے, کیونکہ قدرت اور علم دونوں چیزیں مل کے انسان کو کچھ کرنے کے قابل بناتی ہیں. دونوں میں سے ایک صفت بھی نہیں ہو تو آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو اللہ نے اپنے ہونے کے, اپنی توحید کے اتنے دلائل قائم کر دیے اور بتایا کہ تم ایک ایک چیز میں میرے محتاج ہو. تو اللہ کی نظر میں اب اگر آپ اللہ ہی کو نہیں مانتے تو آپ اتنے بڑے مجرم ہو کہ وہ ساری نیکیاں ہونے کے باوجود ان کا وزن بہت ہلکا ہو جاتا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو, ابا کو آپ مانتے ہی نہیں. ایک تو ہوتا نا ابا کی ماننا, ایک ہے ابا ہی کا انکار کر دینا. آپ کہتے ہو ابا آپ جمشید صاحب ہو, آپ ابا نہیں ہو. جن عورتوں کو بندہ ہی نہیں مل رہا شادی کے لیے, وہ جو ڈپریشن میں جا رہی ہیں, ان کا آپ کے پاس حل کیا ہے؟ یعنی اس بندے کی ڈپریشن اور اس کی بیوی کی ڈپریشن کا تو خیال کیا جا رہا ہے. ان بیوہ طلاق یافتہ غریب لڑکیاں جو لاکھوں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں, جن کو میاں نام کی کوئی چیز مل ہی نہیں رہی ہے, ان کی ڈپریشن پہ کوئی مقالہ نہیں ہے, کوئی تحقیق نہیں ہے, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ وحی کی تعلیمات کے بغیر جب انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے نا تو ٹھوکریں کھاتا ہے. عقل وہ ہے جو قرآن کے تابع ہو. پھر آپ کو عقل ایسا خاندانی گائیڈ کرے گی نا, ایسے خاندانی راستہ بتائے گی جس کو قرآن نے مثالیں دی ہیں. اگر صرف قرآن ہے عقل نہیں ہے تو بھی گمراہ ہوگا انسان, کیونکہ عقل تو قرآن تو ایک روشنی ہے نا, چلنا تو خود ہے اس میں. قرآن زبردستی دھکا دے کے تھوڑی چلائے گا آپ کو. قرآن دیکھو اللہ نے کیا پیاری مثال دی ہے قرآن میں. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین آسمان کا نور ہے. کیا مطلب؟ جیسے نور سے روشنی ہوتی ہے نا, اندھیروں میں ہمیں نور سے راستے نظر آتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. ارے آپ ایک جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں, گھپ اندھیرا ہے, منزل ملے گی آپ کو؟ پتہ چلے گا کہاں کھائی ہے, کہاں پانی ہے, کہاں پل ہے, کہاں شیر ہے, کہاں چیتا ہے, کہاں راستہ ہے, کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. تو ایسے میں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نور, روشنی. روشنی آپ کو چلا نہیں دیتی, روشنی دکھا دیتی. روشنی کیا کرتی ہے؟ دکھا دیتی. بھائی یہ کھائیے, یہ شیر بیٹھا ہوا ہے وہاں جناب بھیڑی ہیں, وہ آوازیں آئیں گی نا آپ کو, آپ عقل استعمال کرو گے یار وہ کی جو آوازیں آ رہی ہیں اس کے مطلب اس سمت میں کیا ہے؟ بھیڑیے بیٹھے ہوئے. تو عقل استعمال کرتا ہے انسان اس روشنی کی موجودگی میں, اس سے فائدہ اٹھا کے جب عقل استعمال کرے گا تو صحیح سمت میں چلنا شروع. اگر روشنی نہیں ہے, سالی کھوپڑی ہے صرف آپ کے پاس, عقل کھوپڑی کو بھی کہتے ہیں نا, تو کھوپڑی ہے آپ کے پاس, روشنی نہیں ہے, تو خالی کھوپڑی سے راستہ نظر نہیں آئے گا, دھکے کھائے گا وہ.
اور اگر روشنی تو ہے مگر کھوپڑی نہیں ہے آپ کے پاس. تھوڑی سی میں ایسے جلدی میں ایسی باتیں کر لیتا ہوں, کھوپڑی ٹھوپڑی کہنا تو عقل ہی چاہیے, اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. تو اصل میں جو کچھ الفاظ ہماری زبانوں پہ چڑھ گئے ہیں نا, اب کسی کو لوگ بتاؤ آپ میں عقل نہیں ہے تو اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی, آپ اسے بولا آپ کی کھوپڑی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ فوراً سمجھ جاتا ہے. تو یہ الفاظ میری زبان پہ لوگوں سے بات کر کر کے چڑھ گئے ہیں زبان پہ. تو اب مہذب لیکچر تو اس طرح نہیں ہوتے, وہ تو یہی ہوتے ہیں آپ کے عقل شریف, ٹھیک ہے نا, اور اس طرح کی چیزیں انگلش تھوڑا سا لگا کے وہ چلا دیتے ہیں بات کو. ہم بالکل دیسی زبان استعمال کرتے ہیں. تو روشنی ہے کھوپڑی نہیں ہے تو بھی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ روشنی میں آپ کو سب کچھ نظر آئے گا مگر آپ جج نہیں کر سکتے. جدھر شیروں کی آواز آ رہی ہے آپ اس طرف چلنا شروع ہو گئے, لوگ کہیں گے عقل استعمال کر اللہ کے بندے, ادھر سے دھاڑنے کی آواز آ رہی ہے, مرے گا وہاں پہ. آپ کہہ رہے ہو نہیں, چونکہ روشنی موجود ہے تو اب مجھے عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات درست ہوگی. اور اگر اندھیرے خالی عقل سے ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ راستہ کدھر ہے, بھائی راستہ تو آنکھ سے نظر آتا ہے اور آنکھ روشنی کے بغیر نہیں دیکھتی, اس کے بعد گیس کرنا پڑتا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے. تو قرآن نے ایسی خاندانی مثال دی ہے, قرآن نے روشنی کی اہمیت کو بھی بیان کیا اور عقل کی اہمیت کو بھی. جو ملحد لوگ ہیں, مذہب کو اسلام کو نہیں مانتے, وہ عقل ہی کو ویلیو دیتے ہیں, روشنی کی ان کی نظر میں کوئی قدر نہیں ہے. اور جو مذہبی لوگ ہیں مگر صحیح مذہب کو فالو نہیں کرتے, وہ صرف روشنی کی بات کرتے, کھوپڑی استعمال نہیں کرتے وہ. تو قرآن نے بار بار کہا ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. بتایا کہ عبرت حاصل ہوگی, صحیح راستہ نظر آئے گا صرف کن لوگوں کو, جو عقل استعمال کرتے ہیں, بغیر عقل کے راستہ نظر نہیں آئے گا. اور روشنی کی ویلیو کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ روشنی جو ان کو ملے گی وہ کہاں سے ملے گی, اللہ کی طرف سے. اللہ کیسے روشنی دیتے ہیں, قرآن کے ذریعے, پیغمبروں کے ذریعے. گمراہی کے اندھیروں میں آپ کھڑے ہوئے ہو اور قرآن اور سنت کے ذریعے آپ کو اس میں روشنی مل رہی ہے. گمراہی کو اندھیروں سے تعبیر کیا ہے اور اللہ اپنے کلام کو کس سے تعبیر کرتا ہے, روشنی سے. تبھی قرآن نے کہا اللہ نور السماوات والارض. یہ مثال بڑی خاندانی ہے, میں کئی بیانات میں دے چکا ہوں, اگرچہ ٹاپک نہیں ہے مگر میں تھوڑا سا جلدی سے اس مثال کو بیان لازمی کروں گا. مثال ہے بڑی زبردست. اللہ نے فرمایا اللہ کی مثال جو ہے نا, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. نور کا مطلب روشنی دینے والا ہے, اس مجازن اس کو اس لحاظ سے نور کہا گیا ہے. کیسے روشنی دیتا ہے, مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, اس کے نور کی مثال اس چراغ کی ہے جو طاقچے میں رکھا ہوا ہو. دیکھیں جس زمانے میں یہ مثال نازل ہو رہی ہے نا, اس زمانے میں یہ سرچ لائٹیں, بلب, ٹیوب لائٹیں یہ نہیں تھیں. اس زمانے میں آپ اگر اندھیروں میں ہو تو آپ کو روشنی کے لیے یا تو موم بتی چاہیے یا چراغ چاہیے یا جگنو چاہیے, یہی ہوتا ہے نا. تو چراغ اس وقت سب سے بہترین ذریعہ تھا روشنی حاصل کرنے کا. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے اندھیروں میں کوئی کھڑا ہوا ہو اور اسے چراغ مل جائے تو کتنا خوش ہوگا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ کی مثال عام چراغ ہی نہیں ہے, کیونکہ چراغ مٹی کے تیل سے بھی جلائے جاتے ہیں. ایسے بھی چراغ ہوتے ہیں کہ ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے بار بار ٹمٹماتا رہتا ہے, وہ آپ کو دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے. پھر اس کی چراغ کی روشنی میں جو آگ جلتی ہے اس میں دھواں بھی ہوتا ہے, اس سے بھی انسان ڈسٹرب ہوتا ہے, بدبو آتی ہے اس دھوئیں کی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پھر چراغ میں آپ نے بہت اچھا تیل بھی ڈال دیا, یعنی اچھا کا مطلب مٹی کا تیل یا پیٹرول ڈال دیا آپ نے اس میں, تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے یہ کوالٹی وائز اچھا نہ ہو. جیسے پراٹھے جو ہوٹلوں کے ہم صبح کھاتے ہیں, اب وہ گھی بھی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے گھی لیا ہے ٹھیک ہے نا. میں تو سوچ رہا ہوں دیسی گھی کے ڈبے اپنی جیب میں لے کے جایا کروں. ہوٹل والے سے بولے یار اس میں تو مجھے پراٹھا بنا کے دے دے, تو اپنے ساتھ لے جایا کرو ساری چیزیں. آج کل کوئی بھروسہ نہیں ہے یار, یہ کیا گھی, کون سا قسم کا گھی ہے, کیا کھلا رہے ہیں. خیر, تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہدایت دیتا ہوں نا, تو اس کی مثال جو قرآن ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ایک اندھیرے جنگل میں کھڑے ہو, کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے, لیکن اس میں ایک ایسا چراغ مل گیا. تو مثل نورہ کمشکات, اللہ فرماتے ہیں میرے نور کی مثال ایک طاقچے کی طرح ہے. کیونکہ جب دیوار میں طاقچے ہوتے ہیں نا, اس میں جو چراغ ہوتا ہے ہوا سے بچتا ہے, وہ چاروں طرف سے ہوا کے جھونکے اسے بجھاتے نہیں ہیں, اس کی روشنی کو کم نہیں کرتے, بار بار ڈم نہیں کرتے. تو ایک محفوظ جگہ پہ ہے. فیہا مصباح, جس میں چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ, اور وہ چراغ بھی ایک خوبصورت شیشے کے برتن میں ہے.
کیونکہ جو آئینہ ہے نا شیشہ وہ اور روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور پھیلاتا ہے وہ روشنی کو چمکاتا ہے. اور الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، جس شیشے میں وہ چراغ رکھا ہوا ہے ایسا خاندانی شیشہ ہے جیسے چمکتا ہوا موتی. جو ہیرا ہے نا ہیرا اس میں کیسی لائٹیں نکلتی ہیں، یعنی دیکھنے میں بڑا خوبصورت اٹریکٹیو ہوتا ہے. ہر چراغ اس قابل نہیں ہوتا کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو. اور فرمایا کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اسے جلایا جاتا ہے ایک ایسے درخت سے جو برکت والا درخت ہے، اس میں اپنی فائدے ہیں. اس برکت والے درخت کا نام ہے زیتونۃ، زیتون کا درخت ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور زیتون کا بھی ناقص تیل نہیں ہے. زیتون کا وہ درخت جو بالکل سیدھا پروان چڑھاؤ، جس پہ بھرپور طرح سے دھوپ لگی ہو، نہ مشرق کی طرف اور نہ مغرب کی طرف جھکا ہوا ہو. کیونکہ پودا جب سیدھا جاتا ہے نا تو دھوپ بھرپور لگتی ہے اس کو، اور اس میں تیل بہت اچھی کوالٹی کا پیدا ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا حساس تیل ہے، ایسا روشنی کو پکڑتا ہے کہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، ابھی آگ اس کے قریب نہیں گئی اور آگ کو پکڑ لیتا ہے وہ. تو ایسا جو سینسیٹیو قسم کا تیل ہوتا ہے نا اس کی روشنی بہت ہوتی ہے. تو اللہ نے مثال دی زیتون کی، کیونکہ زیتون کے تیل میں دھواں نہیں ہوتا، بدبو نہیں ہوتی. آگ ہوتی ہے مگر آگ میں جو بدبو اور یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور اس کی روشنی میں چمک بہت خوبصورت ہوتی ہے. یعنی وہ خود ایک اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بڑی شفاف روشنی کو پھیلاتا ہے وہ. آگے اللہ نے کیا فرمایا، نور علی نور، اور ایسا چراغ ہے، اتنی تیز روشنی ہے کہ تمہیں ایسا لگے گا روشنی کے اوپر روشنی کی تہ چڑھائی ہوئی ہے کسی نے. کیا خاندانی بلاغت ہے یار، کیا مثال ہے. آگے اللہ نے فرمایا اللہ نے تو یہ روشنی پیدا کر دی، عقل مند لوگ اس روشنی کے تحت اپنی عقل کو استعمال کر کے چل رہے ہیں. لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ ایسی خوبصورت روشنی کے باوجود اللہ نے ان کے لیے روشنی پیدا نہیں کی، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو اندھا کر دیا ہے کہ وہ ایسے چراغ سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. کیا خاندانی مثال ہے یار. اور آگے اس سے پہلے فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس روشنی کی طرف اللہ ہدایت دے دیتا ہے. اور ظاہر ہے اسی کو چاہتا ہے جو خود بھی چاہتا ہو، جس کے دل میں انابت ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں انابت ہوتی ہے، جس کے دل میں جو چاہتا ہے کہ مجھے روشنی ملے، تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اس روشنی کی طرف. اس کی مثال ایسے جیسے اندھیرے میں چند آدمی کھڑے ہوئے اور بھٹک رہے ہوں کہ یار قدم رکھنا کہاں ہے، آگے کھائی تو نہیں، آگے گیدڑ تو نہیں بیٹھا ہوا، آگے کوئی شکاری تو نہیں ہے، گولی تو نہیں مار دے گا. بھٹک رہے ہوں، کچھ نظر نہ آ رہا ہو. ان میں ایک ہو جو واقعی چاہتا ہو کہ مجھے روشنی مل جائے اور اس کی حقیقت میں جستجو شروع کر دے. وہ کہے یار راستہ چھوڑو، پہلے روشنی تلاش کرو. ارے یار کیا دوں، کیسے مثال سمجھاؤں، مثالوں پہ مثالیں آتی رہتی ہیں. دیکھو 10 آدمی ہیں جنگل میں، خواہش تو ہر ایک کی ہوگی کہ راستہ ملے. کیا خیال ہے؟ خواہش تو کہ بھئی بھٹکنے کو کون پسند کرتا ہے، لیکن ایک اس خواہش کو پورا کرنے کا پراپر طریقہ استعمال کر رہا ہے، اور ایک ادھر ادھر پاؤں اور ہاتھ مار رہا ہے اپنی عقل استعمال کر کے. تو پراپر طریقہ کیا ہے کہ بھائی اس اندھیرے میں جتنے بھی ہاتھ پاؤں چلاؤ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، گرو گے. یہ عقل کا یہاں موقع ہی نہیں ہے عقل استعمال کرنے کا. یہاں سب سے پہلے ہمیں چراغ چاہیے، روشنی چاہیے. تبھی اندھیرے میں سب سے پہلے یار کسی کے پاس لائٹر ہے، کسی کے پاس موبائل میں ٹارچ ہے، یہ ہوتا ہے نا. آپ کہیں جنگل میں اکیلے رہ گئے، 2-4 لوگ آپ کے ساتھ اور پھنس گئے، کہیں اندھیرا ہو گیا، تو سب سے پہلا سوال ہو بھائی کسی کے پاس لائٹ ہے، ٹارچ ہے، یہ ہوگا یا یہ ہوگا کہ یار تھوڑو کھوپڑی استعمال کرو. اصل عقل ہوتی ہے، عقل سے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے. او بھائی عقل ہی خود کہہ رہی ہے کہ یہاں پہلے روشنی کا انتظام ہو، پھر کھوپڑی استعمال کرنا، اس کے بعد مشورہ کریں گے کہاں جانا ہے، پہلے تو روشنی تو کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی زوجہ کو لے کر مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں راستہ بھول گئے، تو اپنی زوجہ سے کیا کہا؟ اپنی زوجہ سے کہا، وہ کیا قرآن کے بڑے پیارے الفاظ ہیں وہ، کہ فلما وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا قال لأہلہم کثوا. اپنی زوجہ سے فرمایا یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے کہیں آگ نظر آ رہی ہے، انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں جا کے یا تو اقتبسو، اس سے شعلہ لے کر آؤں گا، او اجد علی النار ہدا، یعنی اس سے روشنی ہمیں ملے گی، یا وہیں ہو سکتا ہے آگ ہوتی ہے تو وہاں لوگ بھی ہوتے ہیں، وہیں ہمیں کوئی گائیڈنس مل جائے، راستہ پتہ چل جائے کہ کہاں جانا ہے ہم نے. تو انسان جب اندھیروں میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا تلاش کرتا ہے؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگی، روشنی تلاش کرتا ہے، روشنی.
تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہدی اللہ لنورہ. وہاں میں مثال دے رہا تھا, اب 10 آدمی ہیں تو 10 آدمی جو ہے نا وہ اندھیرے میں بھٹک گئے اور مشورہ ہو رہا ہے کیا کرنا چاہیے. 5 ان میں سے کہہ رہے ہیں کہ بس چلو عقل استعمال کرو, کھوپڑی استعمال کرو اور چلنا شروع کرو. وہ 5 کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بے وقوفی والا کام ہے, ہمیں سب سے پہلے روشنی کی فکر کرنی چاہیے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو چاہتا ہے نا راستہ تلاش کرنے کی صحیح سمت میں چلنا چاہتا ہے, کہ راستہ جو بھی چاہتا ہے اس کو پہلے روشنی کا انتظام چاہیے. تو جو روشنی کی تلاش میں ہوتا ہے یہدی اللہ لنورہ, اللہ اسے اس روشنی کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے, کیونکہ ہدایت کی روشنی ہے نا, کوئی حقیقی چراغ تھوڑی ہے. ارے جنگل میں 10 آدمی پھنس گئے, 5 آدمی کہہ رہے ہیں اپنی کھوپڑی استعمال کریں گے, 5 کہہ رہے ہیں نہیں بھائی روشنی. ایک عقل مند کہتا ہے کہ میں 10 کو ٹارچ نہیں دوں گا, جو روشنی مانگے گا اس کو ٹارچ دوں گا. تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے نا کہ یار جو روشنی مانگ رہا ہے اس کو دے دو. ٹارچ ٹوٹل 5 ہیں, 10 ہیں نہیں, تو بھائی جو ٹارچ مانگ رہا ہے اس کو ٹارچ دے دو, جو نہیں مانگ رہا اس کو ایسے ہی رہنے دو. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے بھی محدود لوگوں کو جنت میں لے کے جانا ہے. دنیا میں تو سب کو ملے گا جنت محدود, جہنم میں بھی کچھ جائیں گے, کچھ کہاں جائیں گے, جنت میں بھی. تو سب کو ہدایت ملے گی نہیں. تو اللہ کا اصول ہے کہ جو گمراہی کے اندھیروں میں ہو تو جو اس میں روشنی مانگے گا اور چاہے گا کہ مجھے روشنی ملے, اللہ اس کو اس چراغ کی طرف جس کو قرآن کہا جاتا ہے, جس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے, اس کی طرف اللہ اس کو اس کی رہنمائی کرے گا. جیسے آپ ٹارچ خود تو تقسیم نہیں کر رہے, لیکن آپ نے دیکھا 5 آدمی چاہ رہے ہیں کہ مجھے روشنی ملے, تو آپ بتاتے ہیں یار چھپڑ میں وہاں نیچے رکھی ہوئی ہے روشنی کا انتظام ہے, آپ اس کو گائیڈ کریں گے. تو جو غیر مسلم چاہتا ہے کہ مجھے ان راستوں میں صحیح روشنی ملے, گائیڈنس ملے, جو چاہتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے دل میں قرآن کی صداقت ڈال دیتے ہیں, قرآن کی طرف لے آتے ہیں ہم اس کو. جو نہیں چاہتا وہ کہتے ہیں نہیں عقل ہی فیصلہ کرے گی, تو اللہ اسے اندھیروں میں چھوڑ دیتے ہیں. تو ومن لم فرمائے یہدی اللہ لنورہ من یشاء, اللہ اس نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی, جس کو چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا, اور جس کو اللہ روشنی کی ہدایت کی روشنی نہ دے, فما لہ من نور, اسے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی. کیا زبردست آیت ہے خدا کی قسم. ایسے ایسے اعتراضات اور اشکالات رفع کر رہی ہے نا یہ, کہ اگر یہ ایک آیت سمجھ میں آ جائے آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا, اور آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام انسانیت کے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی رحمت ہے. اس کے بغیر آپ اندھیروں میں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا. مجھے بھی یہ آیتوں کا مطلب نا, اب جب میں ملحدین سے ملتا ہوں, ان کی تقریریں سنتا ہوں, لبرل لوگوں سے ملتا ہوں, میں اگر قسم اٹھا کے بولوں نا کہ ان کی تفسیروں کا مطلب مجھے اب سمجھ میں آیا ہے, جب پڑھا تھا اس وقت مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا. جب ہم مدرسے میں بچے تھے نا, پڑھتے تھے, یہ آیتوں کی تفسیر مجھے کم از کم مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی پوری طور پر. وجہ اس کی کہ بعض چیزیں سمجھنے کے لیے اسی ماحول میں جانا پڑتا ہے جس ماحول میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اس ماحول میں جائیں گے تو ان کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. اس ماحول سے ہٹ کے پڑھیں گے مدرسوں میں بیٹھ کے, وہ نہیں سمجھ میں آئے گی یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن. ایسا لگے یار جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو اللہ چاہتا ہے نہیں دیتا. اب یہ آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, جس کو اللہ روشنی نہ دے, فَمَا لَهُ مِن نُور, اسے کہیں اور سے چراغ نہیں مل سکتا کہ وہ اس کی روشنی میں سفر کرنا شروع کر دے. اس میں اقوام متحدہ پر بھی رد ہے, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ سمجھتے ہیں یونائٹڈ نیشن ہمیں صحیح گائیڈ کرے گی, انسان کو انسانیت کا راستہ یونائٹڈ نیشن دکھائے گی. بعض کہتے ہیں امریکہ والے دکھائیں گے, بعض کہتے ہیں جاپان کے سائنسدان ایک نمبر ہوتے ہیں, ان سے پوچھو لائف کیسے گزارنی ہے. بعض کہتے ہیں یار برٹش نے بڑی ترقی کی ہے, برطانیہ نے, گوروں سے پوچھو لائف کیسے گزارنی ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت کا راستہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو اللہ نے گائیڈ نہ کیا ہو اس کے پاس من نور کے اندر تنوین بھی تاکید کے لیے, اس کا مطلب ذرا بھی روشنی نہیں ہے اس کے پاس, اور من بھی تاکید کے لیے, اس کا مطلب چراغ تو دور کی بات ہے, ایک جو چھوٹی سی روشنی جگنو کی روشنی ہوتی ہے نا وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے, اور تم ان سے پورے سرچنگ لائٹیں مانگ رہے ہو ان سے. صحیح ہے نا, تم ان سے وہ لائٹیں مانگ رہے ہو جو اسٹیڈیم میں لگی ہوتی ہیں رات کے وقت. تم یہ توقع کر کے بیٹھے ہو ہم ان کو فالو کریں گے, ان کے پاس صحیح ہدایت کا راستہ ہے, یہ ہمیں بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو تم ان سے اتنی توقعات لگا رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس تو ماچس کی تیلی نہیں ہے, اندھیرے میں جلا کے تمہیں دکھا دیں ہے کیا یہ. کاش یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. ان کے پاس جو ہے وہ دنیا ہے, وہ موبائل اچھا بنا لیتے ہیں, لاؤڈ اسپیکر اچھا بنا لیتے ہیں,
اور چاند پہ چلے جاتے ہیں, خلائی سیارے. انسان کو انسان بنانے کا راستہ ان کے پاس نہیں ہے. اگر کچھ ہے وہ بھی تم سے لیا انہوں نے, وہ بھی پیغمبروں کی تعلیمات ہیں ان کے پاس, جو پرانی تعلیمات مسخ ہو کے کچھ اس کے آثار باقی بچے ہوئے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, جس کے لیے اللہ روشنی پیدا نہ کرے, فَمَا لَهُ النور ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اس کے لیے روشنی نہیں ہے. فَمَا لَهُ نُورٌ ہوتا اس کا مطلب اس کے لیے سرے سے کوئی روشنی ہے ہی نہیں. فَمَا لَهُ مِن نُورٍ کا مطلب ہے سرے سے کوئی روشنی کا تصور ہی ممکن نہیں ہے. اتنی سی بھی روشنی نہیں ہے جو جگنو کے پاس ہوتی ہے. تھوڑا بہت راستہ جگنو بھی دکھا دیتا ہے, ماچس کی تیلی جلا کے بھی تھوڑا سا سمجھ میں آ جاتا ہے یار ادھر ٹرن کرنا ہے, ادھر ٹرن نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے. اور ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ گورا ہمیں بتائے گا کہ شادی ہم نے کس عمر میں کرنی ہے, بچے کتنے پیدا کرنے ہیں, اور زندگی کا مقصد کیا ہے, اور ہومو سیکس کو جیسے انہوں نے حلال کر دیا, لوگ اس پہ بھی انہی کے حوالے دیتے ہیں نا کہ اس میں برائی کیا ہے, اور خاندانی نظام کی ایسی کی, بولو بھائی, ایسی کی تیسی کر دی. بس جو چند چیزیں اخلاقیات ان کے ہاں ہیں اسی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں تھینک یو سے بات کرنے کو وہ اچھا سمجھتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار تھینک یو سے بات کرنا بہت ثواب ہے, کیونکہ گورا تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے, تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے, مسکرا کے بات کرنی چاہیے. تھینک یو وینک یو شروع میں جتنے مرضی لگائیں, ہر تھینک یو پہ 10 نیکیاں ملیں گی آپ کو انشاءاللہ. نبی نے فرمایا کسی سے مسکرا کے بات کرنا کیا ہے, صدقہ ہے. تو مسکرانے میں تھینک یو بھی داخل ہے نا. مسکرانے کا مقصد تو تھینک یو کہنے سے حاصل ہو جاتا ہے, کائنڈلی کہنے سے حاصل ہو جاتا ہے. کائنڈلی آپ ذرا یہاں بیٹھ جائیں, ہمارے آگے دھکا دے گا وہ ادھر آؤ, تیرے کو پتہ نہیں کس کی جگہ ہے, وہ آئے گا تھوڑا کائنڈلی آپ. یہ تو اچھے اخلاق پر تو یہ تو قرآن بھی اپریشیٹ کرتا ہے اس کو. تو ہدایت میں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے. جب آپ جنگل میں کھڑے ہوتے ہو نا تو آپ کو روشنی چاہیے ہوتی ہے, اس لیے نہیں کہ یہ بتائے کہ آپ نے جانا کہاں ہے, یہ تو پہلے سے پتا ہوتا ہے جانا کہاں ہے. روشنی آپ کو راستہ دکھا دے گی کہ آپ نے جہاں جانا ہے اس کے لیے آپ کو اس سمت میں چلنا پڑے گا. لیکن جس کو جنگل میں یہی نہ پتا ہوگا جانا کہاں ہے, وہ کتنے اندھیروں میں ہوگا. اس کو تو ایسا چراغ چاہیے جو پہلے اس کو یہ بتایا کہ تو نے جانا کہاں ہے, وہ پہلے یہ بتائے, پھر یہ بتائے کہ یہاں جانے کا راستہ یہ ہے. تبھی اللہ نے کیا فرمایا, ان کے پاس سرے سے روشنی نہیں ہے, یعنی یہ والی روشنی جو ان کو یہ بتائے کہ تم نے جانا کہاں ہے, یہ والی بھی نہیں ہے. ان کو یہی نہیں پتا ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں. بہت مشکل ہے میرے بھائی بات سمجھا. دیکھو انسان کا جو لائف, یہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے. بس یہ بات کر کے بیان ختم کر رہا ہوں. ساری دنیا کو پتا ہے دنیا کیا ہے, یہ ٹریولنگ ہے ہماری, سفر کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, جب بھی انسان سفر کرتا ہے تو منزل کا تعین پہلے ہوتا ہے نا, اس کو سوچ کے انسان ایک شیڈول بناتا ہے کہ آپ نے جانا ہے پشاور, پھر آپ کہیں گے یار جہاز میں جاؤں, بس میں جاؤں, ٹرین میں جاؤں. ٹرین میں جانا ہے تو راستے میں کتنا کھانا رکھنا ہے, رکھنا بھی ہے کہ نہیں رکھنا, کہاں کہاں اسٹیشن پہ گاڑی رکے گی, یہ سب چیزیں پہلے آپ کو پتا تو ہوگا. آپ گھر سے نکل گئے, اب آپ سوراب بورڈ پہ جا کے پوچھ رہے ہیں کون سی بس جائے گی, کس بس میں بیٹھوں. اگلا پوچھے گا آپ نے جانا کہاں ہے, کہہ رہے یہ چھوڑو, بس مجھے بتاؤ کس بس میں بیٹھوں. تو وہ کہے گا بھائی اگر بس ہی کو انجوائے کرنا ہے نا, آپ نے خود بس کے جھولے ہی مقصود ہیں, تو ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ جاؤ آپ. تو چونکہ آپ کا مقصد ہی بس کے سفر کو انجوائے کرنا ہے, تو پھر آپ کو اس سے بحث کی کہ کوئٹہ جا رہی ہے یا پشاور والے کراچی آ رہے ہیں. ان دنوں میں جب کراچی کے حالات کیا چل رہے تھے, خراب. تو بس ہی اگر مقصود بنا لو گے تو پھر تو میرے بھائی پھر ایک الگ چیز ہے. تو گورے نے بس کو مقصود بنایا ہوا ہے, یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس بس میں سفر کرو جس کی سیٹیں اچھی ہوں اور ایئر کنڈیشن بس ہو. جا کہاں رہی ہے آپ کی زندگی, جا کس سمت میں رہی ہے, چھوڑو یار وہ تو مر جاؤ گے, ختم ہو جائے گا سب کچھ. سمت میں کیا ہوتا ہے, تو لہذا وہ کہتے ہیں پیسہ. جیسے سفر میں انسان کو سہولتیں چاہیے نا, ارے ٹرین میں آپ چڑھ کے بیٹھ گئے, پتہ نہیں جا کہاں رہی ہے, وہ آپ نے کہا چھوڑو جا کہاں رہی ہے, وہ آپ نے ٹکٹ چیکر پوچھ رہا ہے بھائی تجھے کہاں کا ٹکٹ لا کے دوں میں, تو نے تو ٹکٹ نہیں لیا, بتا دے میں تیرے لیے ارینج کر دیتا ہوں. تو جانا کہاں ہے, کہ چھوڑ یار جانا کہاں ہے, تو یہ بتا لسی ٹائم پہ ملے گی, چائے ٹائم پہ ملے گی, اے سی چل رہا ہے ٹرین کا. تو وہ کہے گا اس کا مقصد, تمہارا مقصد ہی سفر ہے, تم سفر ہی کو انجوائے کر رہے ہو, تو پھر جس میں بھی جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو پھر ایسے انسان کا کوئی نہ کوئی ویژن ہوتا ہے. اس انسان کا ویژن ہے انجوائے کرنا لائف کو, سفر کو انجوائے کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. پھر یہ ویژنری لوگ نہیں ہوتے. تو انگریز کہاں سے ویژنری ہو گیا میرے بھائی, کہاں سے ویژنری ہو گیا, جو اسی سفر کو سب کچھ سمجھتا ہے, اس کا تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے. جن چیزوں کو وہ ویژن بنا رہے وہ ویژن بنانے کے قابل نہیں ہے.
سفر کبھی بھی خود مقصود نہیں ہوتا. اگر سفر میں آپ چیزوں کو مقصود بنا لو تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ ٹرین میں سے سفر کر رہے ہو کہ سیٹیں بہت اچھی ہیں, مزہ آ رہا ہے, جھولے مل رہے ہیں مجھے, تو بچے تو یہ کام کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, اور کبھی زندگی میں نہ کیا ہو تو بھی اچھا لگتا ہے کہ چلو یار ایک دفعہ ٹرین کا چکر بھی لگا لیتے ہیں, کہیں بھی جا رہی ہے بیٹھ جاؤ. جیسے وہ آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا, سنا ہے آپ نے؟ ہم بچپن میں اللہ معاف فرمائے ڈرامے دیکھا کرتے تھے, اس وقت بڑے سیدھے سیدھے ڈرامے آتے تھے. تو الیکشن کے دنوں میں ایک ڈرامہ آ رہا تھا, اکثر تو لوگ کہتے ہیں نا آئے گا بھائی آئے گا, اعظم خان آئے گا, جو بھی سیاسی لیڈر ہوتا ہے ان کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا, آئے گا بھائی آئے گا, فلانا آئے گا. تو دیکھا کچھ لوگ نعرے لگا رہے ہیں آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا؟ انہوں نے کہا یار ہماری کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے. دوسرا, اگر ہم جس کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ آئے گا اور وہ نہیں آیا تو بعد میں کیا ہوگی؟ بے عزتی ہوگی. تو ہم نعرہ ایسا لگا رہے ہیں کہ کوئی بھی آئے تو ہم ہی جیتے گئے. ہم نے کہا تھا آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو گورا کا لائف یہی ہے کہ جائیں گے بھائی جائیں گے, کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. کہاں جائیں گے چھوڑو, یا کیا کرنا ہے, جائیں گے بھائی جائیں گے, کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. جس کا کوئی ویژن نہیں ہوتا میرے بھائی, وہ سفر کو جب مقصود بناتا ہے تو جو چیزیں غیر مقصود تھیں ان کو وہ کیا بناتا ہے؟ مقصود. جو ضرورت تھی اس کو مقصد بنا لیتا ہے. سفر میں سیٹ آپ کی ضرورت ہے, آپ کا ہدف نہیں ہے. سفر میں پنکھا چل رہا ہو یہ آپ کی ضرورت ہے, آپ کا ہدف نہیں ہے. اخلاق سے آپ سے ایئر ہوسٹس بات کرے یہ آپ کی ضرورت ہے, یہ آپ کا ہدف نہیں ہے. اب آپ کسی کو پی آئی اے میں اس لیے سفر کر رہے ہو, نہیں پی آئی اے کی مثال نہیں بنے گی یہاں پہ, آپ اتحاد ایئر لائن میں اس لیے سفر کر رہے ہو کہ ایئر ہوسٹس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. اب وہ دبئی جا رہی ہے بھائی, تو نے جانا کہاں ہے؟ تو نے لاہور جانا ہے, تو اخلاق کی وجہ سے اس میں چڑھ گیا. اس سے بہتر تھا W11 میں بیٹھ جاتا, جہاں اخلاق کے علاوہ سب کچھ ملے گا, لیکن جہاں جا رہا ہے وہاں تجھے اتار دیتی ہو. تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو قرآن سمجھاتا ہے, پیغمبر سمجھاتے ہیں. دیکھو انگریز کتنی ترقی کر لے, لوگ بہت مرتے ہیں یار اتنا کچھ کر لیا, مرے گا تو نہ, جائے گا تو مٹی میں. وہ سائنٹسٹ جس نے چاند پہ قدم رکھا, نیل آرم اسٹرانگ, وہ بھی کہاں ہے آج کل؟ تو اس حقیقت سے کیوں آنکھیں چراتے ہو بھائی؟ اس دنیا کا انجام بھی مٹی, انسان ترقی جتنی بھی کر لے انجام مٹی ہے. تو یہ تو خدا پہ بہت بڑا الزام ہے کہ اتنا کچھ کر رہا ہے انسان, اس کا ریزلٹ زیرو آ رہا ہے. یہ تو خدا پہ الزام ہے کہ پیدا کر کے بھائی ایسے ہی چھوڑ دیا جاؤ, مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ, کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو میرے اوپر الزام لگا رہے ہو تم لوگ کہ میں نے تمہیں کسی خاص ہدف کے لیے پیدا ہی نہیں کیا, بس پیدا کر کے چھوڑ دیا, لائف کو انجوائے کرو, مزے اڑاؤ, مر جاؤ, ختم. انسان میں جانوروں میں فرق ہے بھائی, جانور انسان کے لیے پیدا ہوئے ہیں, انسان کو کوئی بڑا ہدف دیا گیا ہے جو گورے کے پاس نہیں ہے. جب نہیں ہے تو وہ لائف اسٹائل, لائف گزارنی کہاں ہے, کس سمت میں چلنا ہے, یہ اس کے پاس وہ تعین کر ہی نہیں سکتا ہے. ہم چاند پہ پہنچنے کے خلاف نہیں ہیں, ہم اس تسخیر کائنات کے خلاف نہیں ہیں, لیکن تسخیر کائنات کا بھی ایک ہدف ہونا چاہیے, اس کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے مسلمان تو نہ وہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا, وہ کسی مقصد میں بھی نہیں ہے اب. لیکن قرآن تو بہرحال گائیڈ کر رہا ہے نا آپ کو, قرآن تو آپ کی آنکھیں کھول رہا ہے کہ یہ جو عقل پرستی ہے یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے. تو جب اس کے پاس بیچارے کے پاس ہدف ہی نہیں ہے, اور یہ گوروں نے خود اعتراف کیا ہے کہ آپ جب بھی زندگی کا ویژن بناتے ہیں, جب بھی آپ اپنی کوئی پلاننگ کرتے ہیں نا کہ میں نے لائف کیسے گزارنی ہے, تو ہمیشہ اس ہدف کو سامنے رکھ کے پلاننگ کی جاتی ہے. دیکھو ایک آدمی MBBS ڈاکٹر بن رہا ہے, ایک لڑکا, تو اپنے دن بھر کے ٹائم کو اسی حساب سے مینج کرے گا نا کہ میرا ہدف کیا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. اب وہ ٹائم بننا ڈاکٹر ہے, وہ روزانہ پلمبر کے پاس جا کے بیٹھتا ہے 2 گھنٹے. تو لوگ کہیں گے تو پہلے یہ طے تو کر, تو نے ڈاکٹر بننا ہے یا پلمبر بننا ہے؟ کہیں گے نا ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کی ساری ایکٹیویٹیز پھر اسی حساب سے ہونا شروع ہو جائیں گی. اس میں کھانا بھی آئے گا, پینا بھی آئے گا, وہ ضرورت ہے آپ کی. بھئی آپ پلمبر بنو یا ڈاکٹر بنو, کھانا پراٹھے تو سب کھائیں گے اس میں. اب یہاں بھی یہی ہے میرے بھائی, ترقی تو سب نے کرنی ہے, تو انسان کی نیچر ہے, چاند پہ بھی جائے گا, خلاؤں کو بھی مسخر کرے گا, لیکن یہ ہدف تھوڑی ہے. خلائیں بھی مسخر ہوں گی, میڈیکل سائنس میں بھی ترقی کرے گا, یہ سب ہماری ضرورت ہے بھائی. دنیا میں رہنا ہے تو دنیا تو مادی اسباب کے بغیر چلتی نہیں ہے. یہ تو ہے کہ جب آپ ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہو تو بھوک کے ٹائم پہ کھانا تو آپ کو بھی کھانا پڑے گا. یہ تو بنیادی مادی ضرورتیں ہیں, یہ ہر ایک کو پوری کرنی ہے. تو اس میں جب کھانا پڑے گا تو اس کے لوازمات میں سے ہے کہ بھی کھیتی باڑی بھی کرنی پڑے گی. جب کھیتی باڑی کرنی پڑے گی تو ایگریکلچر جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں ان کو بھی بنانا پڑے گا تاکہ کم محنت میں زیادہ سے زیادہ گندم اگایا جا سکے. پھر جناب یہ ان شعبوں میں بھی آگے جانا پڑے گا. تو یہ سارے اس کے لوازمات ہیں, مگر ان میں سے کوئی بھی ہمارا ہدف اور مقصد بولو نا نہیں ہے. یہ ساری ضرورتیں ہیں,
اور انگریز ان ضرورتوں کو علی وجہ الکمال پورا کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس ایک بہت بڑی گمراہی کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں، اللہ نے خود انسان کو بنایا کیوں ہے، اس کے ان کے پاس جواب نہیں ہے، ادھر ادھر کی فالتو قسم کی باتیں ہو گئے ویسے ہی بنا دیا، اتفاق سے بن گئے، تو اتفاق سے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بے وقوفوں والی بات ہے، اتفاق سے دو اینٹیں اوپر نیچے نہیں رکھی جا سکتی کروڑوں سال میں، آنکھ کان ناک دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی سب اپنی جگہ جا کے ڈاروین کی